کسی جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی۔ اس کے ماتا پتا انتقال کر گئے تھے۔ وہ اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی چچی بہت سخت مزاج کی عورت تھی۔ ایک دن نگو چڑیا سو رہی تھی۔ اچانک سے اس کی چچی آئی اور اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا بھی کہا۔ ارے کمبخت، اٹھ، ابھی تک سو رہی ہے، جلدی جا کے ناشتہ بنا، میری بیٹی نے کالج بھی جانا ہے، اس کو دیر ہو رہی ہے۔ بیچاری نگو چڑیا روتے ہوئے کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ ناشتہ بنانے کے بعد برتن دھو رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے ایک شیشے کا گلاس ٹوٹا اور گر گیا۔ آواز سن کر اس کی چچی وہاں پر آئی اور نگو کو مارنا شروع کر دیا۔ ارے کمبخت، تمہاری منحوس، تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، اتنا نقصان کر دیا، میرا اتنا قیمتی شیشے کا گلاس توڑ دیا، کمبخت کہیں کی منحوس ماری۔ نگو کی چچی اس پر روز ظلم کرتی اور روز اس کو مارتی پیٹتی۔ ایک دن جب اس کی چچی کچن سے باہر گئی تو نگو نے ایک دردناک آواز سنی۔ نگو نے دیکھا کہ اس کی چچی کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینہ کے لیے آرام کریں، پھر ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ چچی کی بیٹی بینا چڑیا جب گھر آئی تو اس کی ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ نگو نے اس کو بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1 ماہ تک آرام کرنا ہے اور ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ارے یہ سب کچھ تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو جا رہی ہوں اپنے روم میں۔ اب چچی کو پتا چلا کہ اس کی بیٹی بینا جس کے لیے وہ اتنا سب کچھ کرتی تھی اس کے پاس بھی نہیں آئی اور نہ ہی اس کا کوئی کام کیا۔ نگو چڑیا جس پر وہ بہت ظلم کرتی تھی وہی اس کے کام آئی مشکل وقت میں۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، میں تمہیں روز مارتی پیٹتی تھی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں چچی جان، آپ معافی مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، بڑے معافی نہیں مانگا کرتے چھوٹوں سے، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ اور نگو نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ چچی 1 ماہ کے بعد ٹھیک ہو گئی اور نگو سے بہت پیار کرنے لگی۔ نگو کو بھی کالج میں داخلہ دلوا دیا اور اب اس کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ میرے پیارے پیارے ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔